اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج کے پیغام 3 حصوں پر بیان کروں گا۔ نمبر 1 میری مرضی، نمبر 2 جو میرا موضوع ہوگا وہ نیا میثاق، نیا دستور، تیسرا حصہ جو میرے پیغام کا ہوگا وہ کرونا وائرس پہ بیان کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، واجب الاحترام بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، بنیادی طور پر میری مرضی یہ کب تھی؟ کائنات میں جب انسان پتھر کے زمانے میں رہ رہا تھا، جب انسان پتھر کے زمانے سے نکل کر قبائلی نظام میں داخل ہوا تھا، ان 2 نظاموں کے اندر، پتھر کے زمانے کے اندر اور قبائلی نظام کے اندر، میری مرضی چل رہی تھی۔ جب میری مرضی چل رہی تھی تو اس وقت نتیجہ کیا تھا؟ کوئی منظم معاشرہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا۔ قتل و غارت گری، جرائم، ڈاکہ زنی، بدکاری، مافیا، ایک دوسرے پہ قبضہ کرنے کا تصور، یہ تمام باتیں اس غیر منظم معاشرے میں، یعنی پتھر کے زمانے میں اور قبائلی نظام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان سے آہستہ آہستہ لوگ تنگ آنا شروع ہو گئے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوا؟ مظلومیت، محرومیت، مفلسی، غربت، طاقتور کا قانون، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ کے تصور نے جنم لیا۔ ان تمام باتوں سے تنگ آ کر آخر ایک فرانسیسی مفکر روسیوں نے 17ویں صدی میں ایک نظریہ پیش کیا جسے معاہدہ عمرانی کہتے ہیں، سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ اس میں کیا تھا؟ اس معاہدے میں اس نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہر انسان کو اپنی آزادی کا کچھ حصہ چھوڑ کر اجتماعی حکومت قائم کرنے کے لیے اجتماعی حکومت کو اختیار دینا ہے کہ وہ اپنے قانون، ضابطوں، دستور اور پروسیجر سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جسے منظم معاشرہ کہا جا سکے، جس میں مفلسی نہ ہو، جس میں آبادی کے حقوق کا خیال کیا جائے، جس میں میسر روٹی کی جائے، جس میں چھت میسر کی جائے، جس میں ہر آدمی کو تعلیم۔ یہ بنیادی طور پر وہ نظریہ تھا جسے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انسانی معاشرے کی تشکیل کی طرف پہلا قدم تھا۔ مگر آہستہ آہستہ یہ نظام آگے چلتا رہا، معاہدہ عمرانی کی شکل میں لوگوں کو ایک اجتماعی حکومت ملی، لوگوں کے اندر ایک منظم معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آج پھر دوبارہ، میں نہیں وہ کہنا چاہتا میرا جسم میری مرضی، لیکن میری مرضی کا نعرہ دوبارہ سے اسلامی دنیا میں بالخصوص لاگو کرنا شروع کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہر آدمی کو اپنی مرضی کا اطلاق کرنے کی اجازت دے دی جائے تو نتیجتاً معاشرے میں بدامنی ہوگی، انتشار ہوگا، لا قانونیت ہوگی، ظالم صرف اپنا حکم چلائے گا اور مائٹ از رائٹ، جنگل کا قانون، طاقت کا استعمال، یہ دوبارہ چیزیں عود کر آئیں گی۔ کوئی شخص بھی، اگر ہر شخص کو آزادی دے دی جائے تو اسے یہ حق کب پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں کی آزادی کو سلب کرے، دوسروں کی مرضی پہ مسلط اپنی مرضی کرے؟ تو گویا کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرنا پڑے گا جس میں ہم اپنی رائے، اپنی مرضی، اپنی سوچ کو محدود کرتے ہوئے اس پہ قدغنیں لگانے کے لیے، ایک نظم پیدا کرنے کے لیے اجتماعی حکومت کا قیام کریں گے، جو آج کل ہے۔ اس میں 2 رائے نہیں کہ آج کل کی حکومتیں اس معاہدہ عمرانی کی روح سے ناکام ہو چکی ہیں۔ وہ عوام کو روٹی نہیں دے پا رہے، وہ عوام کو سکون نہیں دے پا رہے،
وہ عوام کو پرامن معاشرہ نہیں دے پا رہے، جس کے نتیجے میں آج بھی بدکاری عام ہے، قتل و غارت گری عام ہے، چوری چکاری عام ہے، ڈاکہ زنی عام ہے۔ گویا کہ موجودہ حکومت اپنے اعمال کو، اپنے فرائض کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کر رہی، صحیح طور پہ انہیں لاگو نہیں کر رہی، چنانچہ اپنی مرضی ایک خطرناک نعرہ ہے۔ اس نعرے کے نتیجے میں معاشرہ ہر برائی کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں جب آپ ایک دعا ساز کمپنی کو اپنی مرضی لاگو کرنے کی طاقت دے دیں گے، اسے اختیار دے دیں گے، نتیجتاً 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر ادویات ملیں گے، ملاوٹ عام ہوگی، چاہے وہ دودھ میں ہو چاہے وہ اجناس میں ہو، کیونکہ ہر آدمی اپنی مرضی کرے گا۔ چنانچہ اپنی مرضی کا نعرہ لگانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ نعرہ لیا کہاں سے، ان کے سپانسرڈ کون ہیں۔ میری ذاتی رائے ہے کہ یورپ اور ان کا سرپرست امریکہ خصوصی طور پہ اسلامی تہذیبوں کے اندر اسلامی اقدار کو روننے کے لیے ایسے لوگوں کا استعمال کر رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میری سوچ میری مرضی، میری پروڈکشن میری مرضی۔ ایسا نہیں چلے گا، نہ ہی کوئی معاشرہ ایسا چل سکتا ہے، ریاست دینی ہو ریاست غیر دینی ہو۔ دونوں صورتوں میں ریاست کے 3-4 ستون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ریاست میں حکومت ہوتی ہے، حکومت کے تابع ادارے ہوتے ہیں تاکہ ریاست کی سالمیت خود مختاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے لیے فوج ایک اہم ترین ادارہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا ادارہ، اس کے پاس عدلیہ ہوتی ہے۔ تیسرا بڑا ادارہ، اس کے پاس مقننہ ہوتی ہے۔ چوتھا بڑا ادارہ، اس کے پاس انتظامیہ ہوتی ہے۔ مقننہ کا کیا کام ہے کہ حکومت کے تحت رہتے ہوئے، دستور کے اندر رہتے ہوئے ایسے قانون سازی کرنی ہے جس سے عوام کی فلاح کو یقینی بنایا جا سکے، عوام کو بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے یقینی قانون سازی کی جائے، جزا اور سزا کا تصور۔ یہ تمام باتیں پارلیمنٹ نے کرنی ہوتی۔ میں ذاتی طور پہ یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ریاست ہوتی ہے، ریاست کے بعد حکومت ہوتی ہے، حکومت کے آگے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ فوج ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ مقننہ ہو، یا آج کل ایک نیا پلر چلا ہوا ہے وہ میڈیا ہو، سب کو حکومت کے قوانین، حکومت کے دستور، حکومت کے طریقہ کار کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ حکومت سے بالا کوئی شے نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد انتظامیہ آ جاتی ہے۔ انتظامیہ کا بنیادی طور پہ یہ کام ہے کہ جو قانون سازی پارلیمنٹ نے کی، اس کی عملداری کو یقینی بنائیں۔ اگر اس عملداری اور قانون سازی میں کوئی اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو آزاد عدلیہ ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، اس ملک میں ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ نہ وہ ریاست قائم رہ سکتی ہے، نہ اس ریاست میں ترقی ہو سکتی ہے، نہ اس ریاست میں بنیادی حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امریکہ کی غلامی کو ہماری حکومت، ہمارے دانشور، ہمارے تجزیہ نگار ایک دفعہ تو خیر بات کہہ دیں، ایک دفعہ تو لا الہ الا اللہ پہ آ جائیں، ایک دفعہ تو خدا کی وحدانیت، خدا کی حقانیت، خدا کے سچا ہونے پہ یقین کر لیں۔ مگر مجھے صد افسوس یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت دستور پہ کوئی عملداری نہیں ہے۔ پاکستان میں انصاف کی فراہمی میں انتہائی دقیق مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارے تجزیہ نگار، ہمارے کالم نویس، ہمارے ادیب تمام تر چندہ چھوڑ کر جو اللہ کی وحدانیت میں یقین رکھتے ہیں
وہ کہیں نہ کہیں سے سپانسرڈ ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ ساتھیوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو بولنا پڑے گا. میں بغاوت کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو اعلان جنگ کرنا پڑے گا. کس بات کا؟ ریاست کے اس دستور، ریاست کے جو دستور آپ کو روٹی نہیں دے سکتا، جو دستور آپ کو روزگار نہیں دے سکتا، جو دستور آپ کو طبی سہولت نہیں دے سکتا، جو دستور آپ کے بچوں کو جنسی زیادتی سے نہیں بچا سکتا، اس دستور کو ہم بغل گیر کر کے رکھیں، سینے سے لگا کے رکھیں. دستور اچھا ہے، دستور اچھے ہوتے ہیں، لیکن سب سے اچھا دستور یاد رکھیے کوئی انسان نہیں بنا سکتا، قرآن کریم ہے. اللہ رب العزت نے اسے مسلمانوں کے لیے دستور قرار دیا ہے. یہ دستور ہے آپ کا، یہ زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے. اس میں حاکم اور محکوم کے اختیارات، فرائض، حقوق بیان کیے گئے ہیں. کس طرح سے حاکم کو حکومت کرنی ہے، کس طرح سے رعایا کی خدمت کرنی ہے، کس طرح سے عوام کی بھلائی کے تصور کو عملی طور پہ شکل دینی ہے. آج کل دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ نئے میثاق کے بارے میں. نیا میثاق بہت شدت اختیار کر رہا ہے. نون لیگ کے پچھلے دنوں حسن اقبال اور دیگر صاحبان کہہ رہے ہیں کہ نیا میثاق کیا جائے. کون سا؟ بھائی میثاق کرنا ہے، یاد رکھیے. میں پیپلز پارٹی والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، میں نون لیگ والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، میں تحریک انصاف والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، جو کہ مجھے کہنا چاہیے نیا میثاق کیا ہونا چاہیے. نئے میثاق میں بنیادی شرط یہ ہونی چاہیے کہ ریاست کو ذمہ دار قرار دیا جائے کہ وہ ہر آدمی کے بنیادی حقوق کو پورا کرے. اگر وہ پورا کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو ایسی حکومت کو فارغ ہو جانا چاہیے. ایسی حکومت کے لیے سزا کا تصور قائم کرنا چاہیے. آپ آپس میں چند جاگیردار، چند بڑے بڑے، چند سرمایہ دار، چند خانزادے، چند نوابزادے مل کر ایک ایسا میثاق نہ بنائیں جس سے عوام کو کچلنے میں مدد ملے، جس سے عوام کو بے روزگاری کا تحفہ ملے، جس میں عوام کو روٹی نہ ملے. ایسا میثاق نہیں، بلکہ ایسا میثاق بنائیے کہ ریاست مدینہ کی طرح ریاست ذمہ دار ہو ہر شہری کو روزگار دینے کی، ریاست ذمہ دار ہو ہر شہری کو طبی سہولت دینے کی، ریاست ذمہ دار ہو ہر شخص کو تعلیمی سہولت دینے کی، ریاست ہر شخص کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہو. صرف گی سے بات نہیں چلے گی، بلکہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ پوری ریاست پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سویا. آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی اس میثاق کے ذریعے کہ پاکستان میں کوئی آدمی انصاف سے محروم نہیں رہا. آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ پاکستان میں کوئی بے روزگار نہیں ہے. آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ پاکستان میں ملاوٹ کی اشیاء، اور جس ریاست میں ادویات 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر ہو، اس ریاست کے بارے میں اب میں کون سا لفظ استعمال کروں؟ میں زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ایسی ریاست پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا قہر نازل ہو ایسی ریاست میں جس ریاست میں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں. کرونا وائرس آ گیا. آپ کے وزیر اعظم نے کل تقریر کی، میں نے سنی، انتہائی حوصلہ شکن تقریر تھی. یاد رکھیے ریاست کیا ہوتی ہے، ریاست کو چلانے کے لیے حکومت کیوں ہوتی ہے. گھروں میں سوئے رہیں. کرکٹ کھیل رہا تھا آپ کا وزیر اعظم کل، آج بھی کرکٹ کھیلے. وزیر اعظم بنا ہے تو کرونا وائرس، عوام نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے نہیں روکنا. عوام اس میں کوئی کام نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ حکومت کے نافذ کردہ قوانین کی پابندی کرے، حکومت کے بتائی ہوئے احتیاط، ڈاکٹروں کے مشورے سب پہ عمل کریں گے. یہ قوم بہت باغیرت ہے، یہ قوم بہت بااصول ہے، یہ قوم حکمرانوں کی اطاعت کرنے والی ہے. ہم سب لوگ مل کر احتیاطی تدابیر بھی کریں گے،
हुकूमत के बनाए हुए कवानीन की पासदारी भी करेंगे, लेकिन कोरोना वायरस के फैलाव को मैंने नहीं रोकना, अवाम ने नहीं रोकना, छीदे ने नहीं रोकना, किसी मीदे ने नहीं रोकना, बल्कि ये हुकूमत का काम है कि इसके फैलाव को रोके। और कल उसने कितनी डिठाई से आपके वजीर आज़म ने कहा अभी तो इसने और फैलना है, अभी तो आपको और मुश्किलात आएंगी, तो तुम किस मर्ज की दुआओ? जाओ, छोड़ो वजारत उज़्मा की कुर्सी, क्रिकेट ही खेलो, बाउंसर की बात करो। ये हुकूमत है, इसमें बाउंसर्स नहीं होते, इसमें छक्के नहीं होते, इसमें काम करना पड़ता है। काम करो, लोगों को कोरोना वायरस से बचाना तुम्हारा जुम्मा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर कोई हुकूमत फेल हो जाए कोरोना वायरस से, लोगों के मरने की तादाद में इजाफा होता चला जाए, तो ऐसे ही रियासत के वजीर आज़म के लिए कुछ सज़ा का तयन करना चाहिए। सॉरी, मैं आगे आपसे जो कोरोना वायरस के हवाले से बात करना चाहता हूँ। रियासत पाकिस्तान के वजीर आज़म ने पाकिस्तान की रियासत को क्या समझ रखा है? भूखा नंगा, मंगता, गैर खुद मुख्तार। और भाई, इसके वकार में इजाफा करो। तुम मांगते फिरते हो कि हमारे कर्जे माफ़ कर दो क्योंकि कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस के ज़रिए से आप बैरूनी दौलत, लोगों से माल लेने की कोशिश ना करो, बनाने की कोशिश ना करो। आइए, मैं आपको एक अमली स्कीम देता हूँ कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए अगर आपको माली मुश्किलात हैं तो उनका क्या हल है? उनका ये हल नहीं है कि अमेरिका से हम इमदाद लें, अमेरिका को कहें हमारे कर्जे माफ़ कर दो। आज वो आपके कहने पे कर्जे माफ़ कर देगा, कल को आपके कहने पे मीर शकील को जेल में भेज देगा, आपके कहने पे किसी दूसरे को नैब के हवाले कर देगा। अमेरिका अपनी मर्ज़ी मनवाएगा। आइए, मैं रियासत का बुनियादी असूल बयान करूं। अपनी चादर में रहकर अपने पाँव फैलाओ। आइए, मैं आपको बताता हूं, आपको एशियाई बैंक से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको अमेरिका से कर्जे माफ़ नहीं कराने पड़ेंगे। सुनो, गौर से सुनो, अगर इस पे अमल कर सकते हो। नंबर 1, 50,000 तनख्वाह लेने वाले से एक पैसा भी कोरोना के फंड में ना लिया जाए। जिस शख्स की पाकिस्तान में 50,000 से ज़ायद तनख्वाह है, उसे 50,000 की छूट देकर बाकी मानदा में से 1.5 लाख तक तनख्वाह लेने वाले से, यानी 50,000 छोड़ दिया, अब 1 लाख में से 1/4 आपने उससे लेना है, 25,000। जिसकी तनख्वाह 2 लाख से ज़्यादा है उसे 50,000 छोड़ दें, क्योंकि 50,000 बुनियादी छोड़ रखी है, मैंने छूट रखी है। उससे आप आधी तनख्वाह लें। तनख्वाह के लिए फौजी अदारा हो, अदलिया हो या दीगर महकमात हों, तमाम के अफसरान पे इसका इतलाक करें और 50,000 से तनख्वाह लेने वाले को आपको छूट देनी पड़ेगी। आइए अगला स्टेप बताता हूँ। पूरी पार्लियामेंट, वो वफाकी हो वो सूबाई हो, तमाम के तमाम गवर्नर साहिबान, सदर साहिबान, वज़ीर आला साहिबान और दीगर पार्लियामेंटेरियन सब एक एक महीने की तनख्वाह वक़्फ़ करें। अवाम के पैसों से आप तनख्वाह लेते हैं, अवाम मुसीबत में जा रही है, अवाम कोरोना वायरस में जा रही है, आपको एक एक माह की तनख्वाह हुकूमत के फंड में जमा करानी पड़ेगी। तीसरी, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं, सनतकार जितने हैं, मुनासिब तौर पे आप इसका फैसला करें किसी कमेटी के ज़रिए से, हर सनतकार से उसकी एक सनत के अगेंस्ट 2-2 करोड़ रुपया लें। क्यों नहीं लेते आप? इसलिए कि वो तमाम तुम्हारे मेंबरान हैं, इसलिए कि पार्लियामेंट उनसे बनी हुई है, पार्लियामेंट का वजूद उनसे कायम है। आइए तीसरी बात, चौथी बात, ताजर बरादरी,
آپ کے ہاں لینڈ مافیا ہے، پراپرٹی ڈیلرز ہیں، آپ 8 ایکڑ زمین والے کو چھوڑ دیں، 8 ایکڑ سے زائد جس کی زمین ہے اسے ہر 1 ایکڑ پہ 500 روپیہ 200 روپیہ ایسے اس پہ ٹیکس لگائیں کرونا وائرس کا۔ اس طرح سے آپ کے پاس اربوں نہیں کئی خربوں پیسے جمع ہوں گے، پاکستانیوں کے پیسے ہوں گے، پاکستانیوں کے لیے ہوں گے، پاکستان کی ریاست کی بقا کے لیے ہوں گے، ریاستی سلامیت کے لیے ہوں گے، ریاستی خود مختاری کے لیے ہوں گے۔ آپ نے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے ہمیں دنیا میں، پاکستان کے وقار کا تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیے ایسے حکومتیں نہیں ہوتی جیسے آپ کرتے ہیں، کیونکہ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ پاکستان میں قائد اعظم لیاقت علی خان کے بعد جتنے حکمران بھی آئے وہ امریکہ کی اشیرباد سے آئے، اور امریکہ کی اشیرباد سے کس ذریعے سے آئے اس پہ میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ عوام میں ایک ایسا تاثر کا، میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں حکمران، یہ آپ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ریاست پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ریاست پاکستان کی فلاحی کاموں کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو بیرونی طاقتوں کے نمائندے ہیں، یہ تو آپ پہ مسلط کیے ہوئے ہیں۔ ایک مخصوص ٹولہ آج تک 1947 سے لے کے حکومت کرتا چلا آ رہا ہے، عوام کو آپ نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے، کبھی ماما آ جاتا ہے، کبھی چاچا آ جاتا ہے، کبھی بھائی آ جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کون یہودی لابی کا ہے، کون امریکہ لابی کا ہے، میں نہیں یہ کہتا، میں کم از کم اتنا کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں۔ جتنے بھی یہاں پہ پارلیمنٹیرین آئے ہیں، جتنے بھی یہاں چندہ کو چھوڑ کے باقی تمام کی زبان دیکھ لیں، باقی تمام کے طریقہ کار دیکھ لیں، تمام کے تمام انسان دشمن ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں منشیات عام ہیں؟ کیا وجہ ہے پاکستان میں چوری چکاری عام ہے؟ کیا وجہ ہے پاکستان میں بدکاری؟ وہ 70 سال ہو گئے آپ کو حکومت کرتے، آپ کی انتظامیہ کو حکومت کرتے۔ آج میں یہ بات آخری کہنے لگا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، 1947 سے لے کے آج 2020 ہے، یہ 2020 میچ کی بات نہیں کر رہا، 2020 ہے، 2020 ہے۔ میرے محترم، میں تو آج تک یہی دیکھ سکا ہوں، 1948 میں اگر ایک چیز کی رشوت 5 روپے تھی تو آج 5000 ہو گئی ہے، آئندہ 5 لاکھ، یہ دن بدن اوپر کو ترقی کرتی گئی۔ یعنی اسے میں کہتا ہوں منفی ترقی، بددیانتی میں ترقی، ملاوٹ میں ترقی۔ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ آپ سابقہ حکومتوں کو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ بھی ذمہ دار ہیں، وہ اور پوری طرح ذمہ دار ہیں، اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ آپ ذرا سی بات ہوتی ہے کشکول اٹھاتے ہیں، جی کرونا وائرس آ گیا، ہمارے قرضے معاف کر دو، کر دیں گے بھی بھائی، جب میں آپ کا قرضہ معاف کروں گا تو آپ سے مراعات بھی لوں گا، وہ مراعات اسلام دشمنی کی ہوں گی، وہ مراعات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہوں گی، میرے اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہوں گی۔ باز رہیے ان باتوں سے، اور آج پھر آخری بار کہہ رہا ہوں، کرونا وائرس سے ہم نپٹیں گے، کرونا وائرس کی جنگ انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام جیتے گی، تم نہیں جیت سکتے۔ پاکستانی عوام کے اندر عزم ہے کہ وہ اس کرونا وائرس کو شکست دے گا، شکست فاش دے گا۔ میں آپ سے پھر ایک بار گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے سڑکوں پر نہ آنا پڑے آپ کی اس حکمت عملی کو روکنے کے لیے کہ دنیا آپ کی مدد کرے۔ آپ تو اپنی مدد نہیں کر رہے، یہاں راتوں رات، میں نہیں کہتا چینی کے بحران میں لوگوں نے اربوں نہیں کمائے، گندم کے بحران میں لوگوں نے اربوں نہیں کمائے، وہ اربوں کی کمائی میں سے چند ارب ہمیں بھی دے دیں،
اس غریبوں کو زندہ رہنے کے لیے. بس اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہوش کے ناخن دے.